الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد، واجب صد احترام استاد گرامی چودھری عطاءاللہ صاحب، پروفیسر ملک محمد حسین صاحب، اہل علم و دانش، اہل فکر و نظر، واجب الاحترام اساتذہ کرام اور اقبال کے شاہینوں، میرے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درخشاں ستاروں، مستقبل کی امیدوں اور میرے انتہائی عزیز بچوں، دارالاسلام کے طالب علموں. استاد گرامی چودھری عطاءاللہ صاحب نے پرانی باتوں کا تذکرہ چھیڑ کر کافی میرے جذبات میں ہلچل مچا دی. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس سے دامن بچاتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کروں. نوجوان نے میرا کافی لمبا چوڑا تعارف کرایا، لیکن میرا تعارف تو جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کروا گئے ہیں پہلے ہی، اور انہوں نے فرمایا کہ نخجیر محبت کا قصہ نہیں بھولا ہے. پہلے مجھے خیال تھا کہ میں بہت آسان اشعار منتخب کر رہا تھا کہ شاید بچے انہیں سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، مگر یہاں میں نے بچوں کو جس طرح سے اقبال کے انتہائی مشکل اور آسان اور ہر طرح کے اشعار اردو اور فارسی کے بولتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اقبال شناس ہے اور میں اقبال غیر شناس ہوں. اور اللہ تعالیٰ انہیں واقعی اقبال کی دعاؤں کے عین مطابق اس ادارے کے طالب علموں کو آگے پڑھنے کی، ترقی کرنے کی اور پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس گرداب سے نکالنے کی انہیں ہمت اور توفیق دے. اور یہ دیکھیے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ اسکائی از دا لمٹ، اور میں یہ کہتا ہوں اس طرح کے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ ایون اسکائی isn't the limit، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج ان بچوں کی باتیں سن کر کہ یہ نہ صرف ستاروں کے کمند جانیں گے بلکہ اقبال کی روح کو خوش کرتے ہوئے ستاروں سے جو آگے جہاں ہیں انہیں بھی انشاءاللہ یہ ڈسکور کریں گے اور اسلامی پاکستانی ریاست کو دنیا کا ایک انتہائی باعزت اور باوقار مقام دلا کر رہے ہیں. ابھی چند روز پہلے میں اپنے اسکول میں کہ جہاں میں پڑھا تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں گیا. ملک محمد حسین صاحب واقف ہوں گے اس ادارے سے. اسے دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور میں نے اپنے کالم میں لکھا کہ 6 روپے ماہانہ والا اسکول، اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ ایسے بھی اسکول ہیں پاکستان میں کہ جو 6 روپے لے کر 6000 کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اسی وطن عزیز میں ایسے بھی ادارے ہیں جو 6000 لے کر 6 روپے کی تعلیم بھی نہیں دے رہے. لیکن
یہاں آ کر وہ خوشی دو چند ہو گئی، کئی گنا بڑھ گئی۔ وہاں تو صرف پاکستانی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں تو صرف اچھائی اور اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہاں دارالاسلام میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، خوشی ہوئی، استعجاب ہوا کہ یہاں پر قرآنی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اسلامی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اخلاقی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، عربی کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، فارسی کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ کس طرح سے ماشاءاللہ یہ ساری تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ اور پھر انتہائی اعتماد کے ساتھ مدیر مدرسہ نے کہا کہ کوئی بھی سبق کھول کر مجھے بتائیے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ بچوں نے بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے نہ صرف ترجمہ قرآن کر کے سنا دیا بلکہ اس کے بعد ساتھ ساتھ عربی پہ بھی انہوں نے بہت اچھی استعداد کا ثبوت دیا۔ یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ان کی آپ جتنی بھی شاعری پڑھ جائے، ان کے جوانی کے دور کی شاعری، ان کی اس کے بعد پختہ سالی کی شاعری، ان کے بڑھاپے کی شاعری، ہر شاعری میں ان کا ہدف، ہر شاعری میں ان کا مخاطب، ہر شاعری میں ان کا اشارہ وہ ہوتا ہے نئی نسل کی طرف۔ یہ نئی نسل کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر ویسے دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 سال تک انسان جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پختہ سالی کے دور میں داخل ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کا دور آ جاتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ نئی نسل میں اگرچہ فکر تو ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں جذبے کی فراوانی ہوتی ہے، جبکہ پختہ سالی میں اور بڑھاپے میں جذبے کی کمی اور فکر کی فراوانی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ میں جہاں جاتا ہوں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اقبال ڈے کے پروگراموں میں اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے منسوب اور منسلک تقاریب میں، تو وہاں ایک سوال جوان بار بار پوچھتے ہیں، اور وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آج اگر علامہ رحمت اللہ علیہ زندہ ہوتے، ہمارے درمیان موجود ہوتے، تو وہ کیا فرماتے، وہ ہمیں کیا بتاتے؟ تو میں نے جب ورق گردانی کی حیات اقبال کی تو مجھے جواب ملا کہ علامہ کیا کہتے۔ علامہ 1931 میں جب مصر گئے گول میز کانفرنس جو ہونے والی تھی لندن میں، اس سفر میں، تو وہاں پر ان کے پاس لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو شبان مصر ہیں، یعنی مصر کے نوجوانوں کے لیے آپ کوئی پیغام دیں۔ تو پہلے تو علامہ کہتے رہے کہ ماشاءاللہ سارا قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، تو اور پیغام کی کیا ضرورت ہے۔ جب صحافیوں نے بہت زور دیا تو علامہ رحمت اللہ علیہ نے اس ایک کاغذ پر پیغام لکھ کر دیا، کہا کہ یہ پیغام مصر کے نوجوانوں تک پہنچا دو۔ اور پیغام کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور اس کے بعد یہ ذرا دیکھیے کہ اسی دور میں جب علامہ رحمت اللہ علیہ اسی سفر میں ان کے پاس سید محمد قاضی ابو العزائم مصری اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ حاضر ہوئے، اور انہوں نے علامہ سے اظہار عقیدت کیا، اظہار محبت کیا۔ تو علامہ نے فرمایا کہ آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کیوں میرے پاس تشریف لائے ہیں؟ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ جس کا تمسک بالدین ہو، کہ جس کا تعلق دین سے ہو، اس کی زیارت کے لیے جاؤ۔ علامہ اس کے سامنے تو خاموش رہے، اور انہوں نے کہا آپ نے بڑی مہربانی اور محبت کی۔ جب وہ چلے گئے تو علامہ رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا اور فرمانے لگے کہ یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ لوگ مجھ جیسے گناہگار کو تمسک بالدین کا ایک نمائندہ سمجھتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور اسی سفر میں علامہ رحمت اللہ علیہ مسجد اقصی پہنچے، مغرب کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد یہ اشعار انہوں نے نوجوانوں کے لیے کہے کہ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں
جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جان پنجائے یہود میں ہے، اور سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت